اے کے جو صدر ہیں وہ پہلی دفعہ صدر بننے کے بعد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم دورہ ہوگا یہ؟ اتنے بڑے لیول پر اگر ان کے سربراہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو اس سے زیادہ عزت کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. بنیادی فرق پڑا ہے وہ مارکہ حق کی وجہ سے پڑا ہے. اس کے بعد سے دنیا ہمیں دوسری نظر سے دیکھنے لگی ہے. کچھ لوگ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی دفاعی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. سی پیک تب بھی گیم چینجر تھا, آج بھی گیم چینجر ہے. تو میڈیا کا رول کیا ہے اس میں؟ میڈیا کا رول بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اگلا سال بہت امپورٹنٹ. اچھا. اگلا سال جو ہے چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ مذاکرات ممکن ہے اور مقتدرہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک فریق جب اپنی پوزیشن سے نہیں ہلنا چاہ رہا, دوسرا فریق فلیکسیبل ہے, تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات میں دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹڈ ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں اسٹیٹس کو کے طور پر رہیں گی, نہ اس طرف سے کوئی تبدیلی آئے گی نہ اس طرف سے کوئی تبدیلی آئے گی, اور یہ سسٹم اسی طرح بہت دیر تک ہمارا چلتا سب رہے گا. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ میرے خیال میں سیاسی استحکام آ چکا ہے. پولیٹیکلی عمران خان کا کریئر ختم ہو گیا. میرے خیال میں سب سے زیادہ کنفیوز تحریک انصاف خود ہے, عمران خان خود ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, ایک تو یو اے ای کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی شہباز شریف سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اہم معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں. یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سی پیک فیز 1 جو ہے اس کا بھی آغاز ہوا, اس پہ کام جاری تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے اب کتنا اہم ہوگا, کیا معاشی ترقی ہوگی اس سے, اس پہ بات ہوگی. اور پھر بات ہوگی کہ ہم نے دیکھا مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن کیا آن اے سیریس نوٹ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ممکن ہیں, اور مقتدرہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو ہمارے صاحب. سب سے پہلے تو یو اے ای کے جو صدر ہیں وہ پہلی دفعہ صدر بننے کے بعد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم دورہ ہوگا یہ؟ دیکھیے, کسی بھی ملک کا سربراہ اگر پاکستان آتا ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت عزت کی بات ہوتی ہے. ہمیں انہیں ہوسٹ بڑے احترام سے محبت سے کرنا چاہیے. اور یو اے ای کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں. ہمارے برادرانہ تعلقات بھی ہیں, ہمارے اسلامی تعلقات بھی ہیں, اور ہمارے معاشی تعلقات بھی ہیں. تو اتنے بڑے لیول پر اگر ان کے سربراہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو اس سے زیادہ عزت کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں مختلف ممالک کے صدور نے, سربراہان نے دورہ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ سچویشن ہے جو ایک زمانے میں بالکل بند ہو گئی تھی. یوں لگتا تھا کہ فارن افیئرس کے معاملات میں پاکستان کا دنیا نے بائیکاٹ کر دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب عمران خان کا دور حکومت تھا. تقریباً ہر دوست ملک ہم سے ناراض ہو چکا تھا. امریکہ جیسے آپ بات کریں کہ جس سے آج کل اتنے اچھے تعلقات ہیں, وہ عمران خان صاحب کی کال تک نہیں اٹھاتے تھے. حالانکہ عمران خان صاحب نے صرف انہیں جو بائیڈن کو تہنیت کا, مبارک کا پیغام دینا تھا. تو وہ سچویشن اور تھی. پھر اس کے بعد جو بنیادی فرق پڑا ہے وہ مارکہ حق کی وجہ سے پڑا ہے. اس کے بعد سے دنیا ہمیں دوسری نظر سے دیکھنے لگی ہے, اور خطے کی ایشین سپر پاور پاکستان کو سمجھا جانے لگا. اور پاکستان کی جو ملٹری کی ایبلٹی ہے, جو پروڈکٹس ہیں, اس میں دنیا کی دلچسپی پیدا ہو گئی, ٹریننگ کے حوالے سے بھی, اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند ہوا, پاکستان کا وقار بلند ہوا. دنیا ہمیں بہت باعزت اور باوقار طریقے سے دیکھنے لگی ہے. اسی تناظر میں اگر ہم اس دورے کو بھی دیکھیں تو یہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو جانے چاہیے, اور توقع یہ رکھنی چاہیے کہ یہ صرف ایک خیر سگالی کا دورہ تو ہے ہی. ظاہر ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ممالک کی طرف کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو عزت کی بات ہے, لیکن اس کے معاشی فوائد بھی ہوں گے, اور اس کی تفصیلات
जल्द सामने हमारे आए। साथ कुछ लोग ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई दिफाई मुआहिदा भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं? जी, बहुत सारी चीज़ें इम्कानात हैं, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें मटेरियलाइज़ होंगी हम लोगों को लूप में रखते जाएँगे। लेकिन ज़ाहिर है जब इस तरह की इंटरवेंशन हो रही है तो उसके कुछ मकासद भी होंगे, और पाकिस्तान को दुनिया ये तो मानती है कि पाकिस्तान मिलिटरीली एक मज़बूत मुल्क है, लेकिन मईशत के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सी कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, और अगर हम किसी मुल्क की अस्करी सतह पर मदद कर सकते हैं तो यकीनन उसके रिटर्न में हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भी कोई प्लान यकीनन सोचा जा रहा होगा। ये भी सुना है कुछ MOU साइन किए जाएंगे, कुछ माहिदे होंगे, और खुश खबरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? डेफिनेटली आवाम यही चाहती है हमारे साहब, आवाम का तो यही है कि हमारी मीशत कैसे ठीक हो सकती है, कि हमें क्या रिलीफ मिल सकता है। तो होपफुली कि अच्छे मुआहदे होंगे। अच्छा हमारे साहब, अब दूसरा ये है कि सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है, कहाँ ये जा रहा है? हमने देखा कि पहले जो है वो थोड़ा सा डिले भी हो गई चीज़ें, अब जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस का भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे चीज़ें डेवलप होंगी। क्या लगता है कितना अहम होगा ये पाकिस्तान के लिए? अच्छा भाई, ये मैं मुशाहिद हुसैन साहब का बड़ा मोतरफ़ हूँ। मैं उनको खैर उनके जो उनकी राइटिंग्स की वजह से भी उनका बहुत मोतरफ़ हूँ, लेकिन पाक चाइना ताल्लुकात के सिलसिले में जो वो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। और उस हवाले से मैं कुछ शायद देख के पढ़ूँ, इसलिए कि मैं गलती ना हो जाए, नाम ज़रा एग्जैक्टली। मुश्किल होते हैं तो मैं माज़रत जी चाहता हूँ। प्लीज़। अच्छा, वो उन्होंने जो है इस्लामाबाद में मंगल के रोज़ जो है 9th CPAC मीडिया फोरम अरेंज करवाया, एग्जैक्टली। और यू नेम इट, तमाम बड़े मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, और जो गुफ्तगू हुई उसको बड़े गौर से सुना। चाइनीज़ सफ़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनका नाम है जियांग ज़ई डोंग। ओके। और उन्होंने इस मीडिया फोरम की बड़ी तारीफ़ की, और CPAC के फ़रोग़ के लिए मीडिया के किरदार की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और कहा जी कि ये बुनियादी तौर पर ये जो फोरम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, जो वहाँ पर बात हुई ना कि CPAC के हवाले से नेगेटिव खबरें भी चली। एग्जैक्टली। लोगों ने कहा पता नहीं कर्ज़ों का जाल हो जाएगा, और पता नहीं पाकिस्तान उन कर्ज़ों से सारी उम्र निकल नहीं सकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हमारे ऐसा साहब कुछ एक भी चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँ, लोगों ने भी कहा कि शायद सी पैक बनने से जो है वो चाइना इसको टेक ओवर कर लेगा, ये भी कुछ इस तरह की भी खबरें आई। अच्छा, ये इस तरह की खबरें जो है ना वो चली, और वो बदकिस्मती से नेगेटिव खबरें इम्पैक्ट, चली। हाँ। CPAC तब भी गेम चेंजर था, अभी आज भी गेम चेंजर है। तो मीडिया का रोल क्या है इसमें? मीडिया का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक एग्जैक्टली। गेम चेंजर है। इसके अंदर से मस्बत खबरें हमें चलानी होंगी, इसके अंदर से इस बात को हमें ढूंढना होगा, इसके हवाले से जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है उसको दूर करना पड़ेगा। और साथ साथ हमें बहुत ख़तरा रहता है, दुनिया एक सिंड्रोम से सफ़र कर रही है, वो सिंड्रोम फेक न्यूज़ का सिंड्रोम है। अच्छा, CPAC के हवाले से भी बहुत सारी फेक न्यूज़ उड़ाई गई हैं, और इस मामले में अगर हमने कोई बात करनी है, किसी शख्स के पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई रिपोर्ट कर रहा है, तो कोशिश ये करें कि बात की तस्दीक कर लें। CPAC से बेहतर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में डेफिनेटली। नहीं आया। और इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगला साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। अगला साल जो है चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह होगा। ओह ये बहुत नाइस। बड़ी खबर है, और इस मौके पर जाहिर है कि हम कोशिश करेंगे कि इस ताल्लुक़ को मजीद मज़ीद बेहतर गहरा करें, बेहतर करें, दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करें। और इसमें सहाफ़ियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, चाइना और पाकिस्तान को आहनी भाई कहा जाता है, तो वो अब पाकिस्तान जो है ना वो उस दोस्ती को भी निभाएगा जी हमारे साथ। बिल्कुल। अच्छा हमारे साहब, अब जैसे हमने डिस्कस किया, हम हमेशा से मज़ाकरात और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या चल रहा है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वाकई ये मज़ाकरात मुमकिन है, और मुक़तदरा इस बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छा जी, मुज़ाकरात हम उस अमल को कहते हैं जिसमें दो फरीक शरीक होते हैं, एग्जैक्टली। दोनों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, और वो अपने ओपिनियन को लेकर बैठते हैं। किसी बात पर कोई बैकफुट पे जाता है, किसी बात पे कोई बैकफुट डेफिनेटली देता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना और पड़ता है। फिर उसके बाद एक नतीजा निकलता है। लोग जहन में सोच के मुज़ाकरात में जाते हैं कि हम अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, क्योंकि दूसरे को भी स्पेस देंगे। इस मामले में एक फ़रीक है हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो हर मामले में हर मौके पर ये कहते हैं कि हम मीसाक़े जमहूरियत करना चाहते हैं, हम मीसाक़े मईशत करना चाहते हैं, हम डायलॉग और मुज़ाकरात से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन
دوسرا فریق جو ہے اس کے پاس دینے کو اس ڈائلاگ میں سوائے گالی، بہتان اور الزام کے کچھ نہیں ہے. وہ اپنی پوزیشن سے ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہونا چاہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فریق جب اپنی پوزیشن سے نہیں ہلنا چاہ رہا، دوسرا فریق فلیکسیبل ہے، تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات میں دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹڈ ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. حکومت اور شہباز شریف صاحب تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب چونکہ نہ شہباز شریف کو، نہ اس حکومت کو، نہ آصف زرداری کو، نہ باقی سیاسی جماعتوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ انہیں چور ڈاکو کے علاوہ کہتے نہیں کچھ چاہتے. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے عمران خان سے مذاکرات کرنے کی. یا تو عمران خان نے کوئی بہت بڑا پریشر کریٹ کر دیا ہوتا، وہ 10 لاکھ لوگ نکل آتے، کوئی مطلب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہوتی، لوگ تو نکل نہیں رہے باہر، تو وہ پریشر کریٹ نہیں ہوا نا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تو سوٹ کرتا ہے عمران خان روز ٹویٹ کریں ان کے خلاف، اور پھر ان کے پاس لیجٹمیٹ جسٹیفیکیشن ہے کہ ایسا انتشاری بندہ یہ تو باہر نکالا نہیں جا سکتا. تو وہ ادھر مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت عرصے تک یہ چیزیں اسٹیٹس کو کے طور پر رہیں گی. نہ اس طرف سے کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس طرف سے کوئی تبدیلی آئے گی، اور یہ سسٹم اسی طرح بہت پھر دیر تک ہمارا چلتا سب رہے گا. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ میرے خیال میں سیاسی استحکام آ چکا ہے. سیاسی استحکام جب سے عمران خان جیل گئے ہیں سیاسی استحکام آ چکا ہے. 2011 سے پاکستانیوں نے کیا دیکھا ہے؟ دھرنے، لڑائیاں، مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ انتشار کی کی سیاست، لاٹھی چارج، اس طرح کے مناظر، گولیاں چل گئیں، بندے مر گئے. اب آپ دیکھیے کہ جب سے یہ عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی. ہم اور طرح کی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ میں بھارت کو سبق سکھا دیا، معاشی ترقی ہو گئی، پی آئی اے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پرائیویٹائز ہو گیا، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں، معاشی اشاریے بہتر ہونا شروع ہو گئے. واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز جو ہے، نیو یارک فائنینشیل پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اچھا عمار صاحب، لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی، جب بھی ہوگی تو وہ باہر آئیں گے تو شاید وزیر اعظم بن جائیں گے دوبارہ سے، اسمبلی میں وہی اسٹریٹ پاور. تو ایسا پاسبل ہے؟ ایسا تو پاسبل، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا جائے گا آپ بنی گالا چلے جائیں اور باقی جو ہے وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھے. اس طرح بھی ہو سکتی ہے پاسبلٹی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب پاسبلٹی، ان دونوں میں سے کسی چیز کا امکان ہے. پولیٹیکلی عمران خان کا کریئر ختم ہو گیا ہوا ہے. آپ عمران خان کو کہہ سکتی ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات اچھے نہیں، لیکن مستقبل میں بھی عمران خان کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، گارنٹی دینے کو تیار اس لیے کہ عمران خان جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے محسن کو سب سے زیادہ ڈستے ہیں. جنرل باجوہ ان کے بڑے محسن تھے. جنرل باجوہ کو سب سے زیادہ گالی جو ہے وہ عمران خان نے دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ریلیکسیشن ملے گی. میرا ہنچ یہ ہے کہ بہت مدت تک اسی طرح یہ واقعات چلتے رہیں گے. نہ عمران خان اپنی جگہ سے ہلیں گے، نہ حکومت اس سسٹم کو چلانے میں رکے گی. اچھا عمار صاحب، میرے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کوئی تحریک شروع کرتے ہیں یا کوئی مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں تو کوئی مینڈیٹ دیا جاتا ہے نا. تو عمران خان نے محمود اچکزئی کو کیا مینڈیٹ دیا ہوگا؟ یہ بڑا کنفیوژن ہے. عمران خان محمود اچکزئی سے کچھ اور بات کر رہے ہیں، اچھا، عمران خان علیمہ خان سے کچھ اور بات کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ مینڈیٹ کہاں ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. وہاں پہ محمود اچکزئی سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، آپ کو پورا مینڈیٹ دیتے ہیں. ادھر علیمہ خان کو کہا کہ جو شخص مذاکرات کرے گا وہ تحریک انصاف میں سے نہیں ہوگا، وہ عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. ٹویٹر پہ دیکھیں تو وہاں سیدھا فیلڈ مارشل کے خلاف بہتان، الزام، دشنام، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ کنفیوز تحریک انصاف خود ہے، عمران خان خود ہے. اور ان حالات میں جب پارٹی کے قائدین زیادہ تر جیل میں ہوں، کوئی آرگنائزیشن نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو پارٹیوں میں، نچلی سطح پر پارٹی کی کوئی ترتیب نہ ہو، تو اس زمانے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر اس انہدام کی انڈیکیشن ہوتی ہے جو کہ کچھ عرصے کے بعد ہونا ہوتا ہے. یہ ٹائٹینک جب گرا تھا تو ایک دم نہیں گرا تھا،
اس کو ڈوبنے میں ٹائم لگا ٹائم لگا تھا۔ تو یہ میرا خیال ہے کنفیوژن اس انہدام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تھوڑے عرصے کے بعد تحریک انصاف کو درپیش ہونا ہے۔ اس وقت تو مجھے چیزیں جو ہے نا وہ لا حاصل کی طرف ہی دکھائی دے رہی ہیں، لیٹس سی کہ حاصل کب ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔